چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق اپنے رسول کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اپنے رسول کا کیا کرنا ہے؟ بولو، ادب و احترام کرنا ہے۔ ادب تو سب کا کرنا ہے، ادب تو چھوٹے کا بھی کرنا ہے، بڑے کا بھی کرنا ہے۔ اپنے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، معاشرے کے اندر علماء ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے ادب کا کس طریقے سے لحاظ رکھا۔ کبھی آپ کو قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد، لیکن کبھی قرآن میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے پکارا ہے۔ حالانکہ یہ قانون ہے، بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکارے کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکارے بے ادبی نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو نام لے کر پکاری بے ادبی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے یا اپنے باپ کو نام سے پکارے بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نبی کو کبھی نام سے نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ اور ہم تو اللہ سے بھی بڑے ہیں کہ لکھتے ہیں نا اپنے گاڑی میں یا محمد، یعنی ہمارا مقام تو اللہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو ہم یا محمد یعنی نبی کو یا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب قرآن میں جا کر دیکھیں، یا ایھا المزمل، اللہ نے ادب کا کتنا لحاظ رکھا۔ اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح کے الفاظ سے اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالی پکار کر دنیا کو ادب سکھا رہے ہیں کہ میں عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارتا، میں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارتا ہوں، یا ایھا النبی کہہ کے پکارتا ہوں، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہوں، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہوں۔ اور بہت سارے صفاتی نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو پیار سے محبت سے بلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دیہاتی لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ بیچارے تعلیم سے شعور سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے آ کر اپنے اونٹ کو باندھا اللہ کے نبی کے دروازے پہ، او محمد باہر آ جاؤ، او محمد باہر آ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کو اس طریقے سے آدمی آواز دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ادب کے الفاظ سکھائے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور۔ فرمایا تم نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو۔ ادب کا لحاظ کرو، ادب کا لحاظ رکھو۔ یا ایھا الرسول کہہ کے پکارو، یا ایھا النبی، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، نہ اس طرح پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مجلس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان فرما رہے تھے تو اس مجلس میں کچھ یہودی بھی بیٹھے تھے۔ یہودیوں کو بس ایک موقع چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اللہ کے رسول کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، اور پھر باہر نکل کر ہنسی مذاق کریں۔ دیکھو کیسے ہم نے رسول کی بے ادبی کی، رسول کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیان فرماتے تو کسی کو اگر بات، کیسے اللہ کی نبی کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی فصیح ہیں، بلیغ ہیں، اور وہ بھی اللہ کی زبان بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کی نبی اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اللہ کی نبی وہ بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کی نبی؟ کچھ بھی، ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی ہر بات لکھوں، میں آپ کی ہر بات لکھوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ تو کبھی خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ مذاق میں بھی بات کرتے ہیں۔ مذاق کا معنی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہنا، مذاق کرنا شریعت میں جائز ہے،
یہ بات یاد رکھیں، مذاق کرنا شریعت میں جائز ہے، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. ہم مذاق نہیں کرتے، ہم مذاق اڑاتے ہیں کسی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے سامنے والے بندے کو خوش کرنے کے لیے. ایسے تو حدیث کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاحیہ واقعات ہیں وہ بہت ہیں، محدثین نے جمع کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مزاحیہ الفاظ فرمائے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. عورت رونے لگی تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کہ آپ بوڑھی ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جوان ہو کر داخل ہو جائیں گے. یہ خوش طبعی کی بات اللہ کے نبی نے ایسے تو بہت سارے فرمائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ انداز میں بھی بہت سارے الفاظ فرمائے. اللہ کی نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات لکھوں، لیکن کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ تو آپ کبھی خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی ناخوشی میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ غضبناک بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی آ جاتے ہیں، غصے میں بھی آپ کچھ کہتے ہیں. تو پھر وہ چیز میں چھوڑ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ حدیث نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لکھو، میں جس حالت میں ہوں یا جس حالت میں بیان کروں وہ تمہیں لکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کی وحی کی طرف سے، میری جو حالت ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی کی نسبت سے ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسی کوئی بات کی، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا رائنا رائنا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے لے لیں، رائنا. صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رائنا، ہماری رعایت کیجیے، مسئلہ دوبارہ بتائیے. جیسے اگر آپ کو تقریر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بیچ میں کہیں رائنا، مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں، دوبارہ بتائیں. صحابہ کو بات سمجھ میں نہ آتی یا صحابہ کو مزید تفسیر کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی رائنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی مسئلہ دوبارہ بتا دیجیے. اللہ کے نبی اس مسئلے کو دوبارہ بیان فرماتے. لیکن اگر اس رائنا کو تھوڑا سا نیچے لے لیں، رائنا، پھر معنی غلط ہو جاتا ہے. پھر معنی ہوگا اے ہمارے چرواہا، اے ہمارے چرواہے، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ مسئلہ بتا دیجیے. اس مجلس میں جو منافق یہودی تھے وہ اس رائنا کو رائنا، بات سمجھ میں نہیں آتی، اے نبی رائنا، صحابہ کہتے رائنا، تھوڑا سا فرق ہے. رائنا اور غیر مسلم منافق یہودی جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مجلس میں اللہ کی نبی کی ایذا کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا رائنا. رائنا کا مطلب ہمیں دوبارہ بتا دیجیے. صحابہ یہ کہتے تھے. اور رائنا بنا اے ہمارے چروائے بکریوں کو چرانے والا، ہمیں دوبارہ بتا دو. ابھی لازمی بات ہے اللہ کی نبی کی گستاخی معلوم ہو رہی ہے ایک لفظ سے، ایک لفظ سے بھی نہیں، صرف ایک زیر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے او صحابہ آپ کا جملہ بھی درست ہے، آپ کا لفظ بھی درست ہے، اس کا معنی بھی درست ہے، لیکن ایک درست لفظ سے، ایک درست معنی سے منافقوں کو میرے نبی کی توہین کا موقع مل رہا ہے. ایک لفظ سے، ایک زیر سے ان کافروں کو میرے نبی کے بے ادبی کا موقع مل رہا ہے. لہذا آئندہ اس الفاظ پر پابندی ہے، آئندہ رائنا استعمال نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، سورہ بقرہ، لا تقولوا رائنا. آئندہ صحابہ تمہیں بھی رائنا کہنے کی اجازت نہیں. تمہارا الفاظ بھی درست ہے، تمہاری نیت بھی درست ہے، لیکن اس بیچ میں کچھ ایسے منافق بیٹھے ہیں جو میرے نبی کو ستانے کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا آئندہ اس درست الفاظ کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں. اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے نبی کی بے ادبی ہوگی. انظر نہ کہو اور واسمعوا، مسئلہ غور سے سنو. میرا نبی جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ہے نبی کا ادب. یہ ہے کیا نبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. 4 ادب مجھے بیان کرنے تھے، یہ 2 میں نے بیان کیے کہ نبی کے بہت سارے ادب ہیں.
لیکن ان ادبوں میں سے 4 ادب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ایک حق یہ ہے کہ نبی کے 4 حق، ایک حق یہ ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ باقی 2 حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رسول پر ایمان لانا اور اپنے رسول کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔